نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز. جی تو آج کی سٹوری کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنتی لاٹھی اور پانی کے 12 چشمے. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہوئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے. جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کروائیں. چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ اس شہر میں عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور و زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے. بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا. اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک جزیرہ نما سینا میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے، لیکن وہ اس جزیرہ سے باہر نہیں نکل سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی جزیرہ میں تشریف فرما رہے تھے. جب بنی اسرائیل اس جزیرہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اس کھانے کی جو اسپیشل بات تھی وہ یہ تھی کہ ہر روز یہ کھانا آسمان سے اترتا اور اس کو من و سلوہ کہا جاتا تھا. من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں. کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف گئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا. اس واقعے کو قرآن مجید میں بار بار مختلف عنوانوں سے بیان کیا گیا ہے. اور من و سلوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا اپنی قوم کو کہ روز کے روز تم لوگ یہ کھا لیا کرو اور دوسرے دن کے لیے اس کو ہرگز ذخیرہ نہ کرنا. مگر کچھ لوگوں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم اس جٹیل میدان میں تو بھوکے مر جائیں گے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے کچھ کھانا چھپا کر رکھ لیا دوسرے دن کے لیے. تو کیا ہوا کہ اس نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے جو کھانا تھا جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا سڑ گل گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ جو کھانا 40 سال تک ان کو بغیر کسی مشقت اور محنت کے ملتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ سٹاپ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا. کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا. اللہ اکبر.
بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی حیرت انگیز داستانیں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اور شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور تحمل مزاجی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں جی، اب کویسچن ٹائم۔ کویسچن 1 جو کہ بہت ایزی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پتھر پر مارا تو کتنے چشمے جاری ہوئے؟ کویسچن 2 من و سلویٰ کیا تھا؟ تو چلیں اب جلدی سے اپنے نام کے ساتھ ان کے رائٹ آنسر کمنٹس میں لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے نام شامل کر دیے جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ نے یہ سٹوری انجوائے کی ہوگی، تو اس کو اپنے پیاروں کو فارورڈ کرنے سے پہلے اپنے لیے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جی، اب وہ نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ان کے آنسرز کمنٹس باکس میں سینڈ کیے تھے، تو ان کے نام ہیں زارا، جمیلہ بیگم، رفت یوسف، نیلم، وجیحہ جبین، محمد ولی اینڈ شہزادی جی۔ ویل ڈن ایوری ون اینڈ جزاک اللہ خیر۔ ناؤ ون مور تھنگ، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن ضابطۂ حیات ہے اور رہتی دنیا تک ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر نیچے کومنٹس میں آپ یہ بتانا چاہیں کہ موجودہ دور میں آج کی سٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ پلیز کم اینڈ شیئر ود اس۔ آپ سب کے تعاون اور دعاؤں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔